امام الانبیاء کے غلام ہر شخص جس مٹی سے اس کا خمیر ہوتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے. تو اب تصور کریں کہ صدیق و فاروق کی مٹی کہاں کی تھی. مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نجف اشرف میں دفن ہے. حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہے. حضرت علی المرتضیٰ نجف میں دفن ہے. حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں دفن ہے کہ حضرت علی کی مٹی نجف کی تھی, حضرت عثمان کی مٹی جنت البقیع کی تھی, اور ابو بکر و عمر کی مٹی ہی گنبد خضرا کی تھی. کہ جس مٹی میں حضور دفن ہوئے اسی میں یہ دونوں یار دفن ہوئے. کیوں؟ اس لیے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں جہاں کا خمیر تھا. آپ تصور کریں کہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر سے لے کر عائشہ کے حجرے تک, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, فرمایا میرے گھر سے لے کر عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک یہ پورا ٹکڑا ہی جنت کا ٹکڑا ہے, جس کو جنت البقیع کہتے ہیں, جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا ہی جنت کا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرما دیا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے, کہ گویا جنت کا ٹکڑا ہے. کہا نہیں, گویا نہیں, یہ اتنا ٹکڑا فی الحقیقت یہ آیا ہی جنت سے ہے. زمین کا اتنا ٹکڑا جو حضرت عائشہ کے حجرے سے لے کر حضور کے منبر تک, اس کو مجازن جنت کا ٹکڑا نہیں کہا گیا, یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے کہ یہ آیا ہی اتنا زمین کا ٹکڑا جنت سے ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے امام الانبیاء کے غلام کہ مکہ شریف میں جو حجر اسود ہے وہ کہاں سے آیا ہے. یہ جنتی پتھر ہے. جو حجر اسود ہے جنتی پتھر ہے. جب یہ آیا تھا جنت سے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی چمک نکلتی تھی, اس سے روشنی اتنی نکلتی تھی کہ چاروں طرف جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ ساری جگہ حرم کی حد قرار پا گئی. حدود حرم جو ہے وہ اس کی روشنی کی حدود سے مقرر ہوئی ہے, اتنا چمکتا تھا. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے چونکہ یہ جنت سے آیا ہے, جنتی پتھر ہے, اس لیے اگر پانی میں اسے رکھ دیا جائے تو یہ ڈوبتا نہیں ہے, یہ ڈوبتا نہیں ہے, کیوں جنتی پتھر ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا چمکدار تھا پھر یہ کالا کیسے ہو گیا. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب طواف کرنے والے اس کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹے تو ان کے گناہ کھینچ کر یہ خود کالا ہوتا رہا اور انہیں چمکاتا رہا ہے. یہ حدیث رسول. تو اللہ رب العزت کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جہاں میرا گھر ہے وہاں تو ایک جنت کا ٹکڑا ہو, اور جہاں یار کا گھر ہے وہاں جنت کا ٹکڑا نہ اٹھے. اور محبوب مکے میں حجر اسود اتارا ہے جنت سے, اور مدینے میں ریاض الجنت اتار دیا.